بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ میں بلایا جاتا ہے، اسلام سے وہ مشہور ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ابا جان سے عرض کی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان حضور صلی والسلام کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین ہستی کون سی ہے؟ سبحان اللہ۔ جواب سنیے، جس سے پیار ہونا اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اگر اس کی بات نہ مانے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیار نہیں ہے، یہ صرف یہاں سے بات نکل رہی ہے، اس دل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر دل سے بھی تعلق ہوتا، دل سے بھی محبت ہوتی، دل سے بھی پیار ہوتا تو جو بات اس نے کہی ہے اس بات سے آگے پیچھے نہ ہوتے۔ اب جواب سنیں، بیٹا سوال کر رہا ہے باپ سے، باپ جواب دے رہا ہے، ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی بہترین ہستی اس امت کے اندر ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی جناب شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ سبحان اور انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میں ذہن میں تھا اگر میں پھر تیسری مرتبہ پوچھوں گا تو آپ حضرت عثمان کا نام لے لیں گے، تو میں تیسرا سوال کرنے کی بجائے میں نے خود ہی کہہ دیا پھر آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو عام سا مسلمان شخص ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی تھی۔ امت کا عقیدہ یہی ہے، جو خلافت کی ترتیب ہے فضیلت کی ترتیب بھی وہی ہے، پہلے ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ۔ صحابہ میں افضلیت کی ترتیب یہی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک دوسرا واقعہ، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اپنا دور خلافت ہے۔ کچھ لوگ تقیہ کی بات کرتے ہیں، تقیہ کی اصطلاح آپ کو معلوم ہوگی، ہمارے خطیب صاحب ہیں وہ پتریر کہتے ہوتے ہیں ان لوگ، تو وہ تقیہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کچھ اور چل رہا ہے، عمل میں کچھ اور ہے، ڈر کی وجہ سے بندہ حقیقت کا اظہار نہیں کرتا، اور وہ سارے ائمہ کی طرف اسی چیز کو منسوب کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ اب دیکھیں کسی کی زندگی میں تو ہمارا تو تصور نہیں، یہ فرضی بات کر رہا ہوں، کسی کا ڈر ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر، اگر کسی کو ہو، رب کے شیر کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، رب کا ہی ڈر ہے۔ شیر خدا خدا سے ہی ڈرتا ہے، اسے کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق کسی کے بارے میں اگر دل کے اندر کچھ ہو تو وہ ان کی زندگی میں ہوگا، بعد میں تو نہیں، اور اگر کوئی فضیلت والی بات چلیں کہنی ہے تو زندگی میں کہی جائے، بعد میں تو نہیں۔ ابھی جو میں نے حدیث پاک سنائی یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد کی ہے، کہ جب بیٹا سوال کر رہا ہے باپ سے اور باپ جواب دے رہا ہے حضور کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ ابو بکر۔ اپنا دور خلافت ہے، اپنی حکومت ہے، کوفہ کے منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس خطبے کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لوگوں سن لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق۔ مطلب کیا ہے؟ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ امت کو باور کیا کروانا چاہتے ہیں؟ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہ لوگوں کے درمیان اس وقت ہی یہ باتیں چل پڑی تھی، یہ باتیں شروع ہو گئی تھی، تو امت کو اس وقت منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اپنے دور حکومت میں یہ خطاب کر کے بتانا یہ چاہتے تھے درست عقیدہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور اسی پر کار بند رہنا یہی میرے صحابہ کا بھی عقیدہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، حضور کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین ہستی کون سی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور وقت کم ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، وصال کے موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہماری کیفیت وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر تھی، اور ایسی حالت میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر جو صفات آپ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کی ہیں،
اگر کوئی حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہے نا، ان صفات کو پڑھ لے، ان صفات کو سن لے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کبھی دل میں میل نہیں رکھے گا اور کبھی کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ آپ نے بات ہی یہاں سے شروع کی، فرمایا رحمک اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلاما، اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے اسلام لایا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لانے میں سبقت لے گئے، قرآن نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم، جو اسلام میں سبقت لے گئے، جنہوں نے پہل کی، مہاجرین، انصار، اور جو ان کی احسان کے ساتھ اتباع اور پیروی کر لیں، ان سے رب راضی ہو چکا۔ جناب شیر خدا کیا بات کر رہے ہیں؟ کنت اول القوم اسلام، آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور جو اسلام میں پہل کرنے والے ہیں ان کی فضیلت قرآن نے کیا بیان فرمائی؟ رب ان سے راضی۔ تو جن سے رب راضی ہو چکا، ان کے بارے میں کوئی بات ہم غلط کریں گے تو اپنا بیڑا غلط کریں گے، ان کا کیا نقصان ہے؟ انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آج اگر کوئی رب کو نہیں مانتا تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ جو نہیں مانتا خود نقصان اپنا کر رہا ہے۔ ان ہستیوں کو تو رب نے شانیں دے دی ہیں اور ان کی شانیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، جو نہیں مانتا حقیقت میں نقصان اپنا کر رہا ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں، انہیں کوئی نہیں فرق پڑتا۔ وہ رب کی بارگاہ میں اتنے ہی مقبول ہیں جتنے پہلے دن سے تھے، وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے ہی مقبول ہیں جتنے پہلے دن سے تھے، انبیاء اور رسول کی بارگاہ میں اتنے ہی مقبول ہیں جتنے پہلے دن سے تھے، اور اس امت کے اندر اتنے ہی مقبول ہیں جتنے پہلے دن سے تھے۔ ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو تھوک اپنے منہ پر پڑے گی، آسمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پڑے گا تو خود کو فرق پڑے گا۔ حضرت شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ وَأَخْلَصَهُمْ إِيمَانًا، یہ آج بدبخت ان کے ایمان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور جناب شیر خدا کیا فرما رہے ہیں؟ أَخْلَصَهُمْ إِيمَانًا، آپ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ خالص ایمان والے ہیں۔ 17 صفات اکٹھی بیان کی جن کا تعلق ایمان سے ہے، رب کے ذات سے خوف کھانے سے ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نبھانے سے ہے، اسلام کی حدوں کی حفاظت کرنے سے ہے، مسلمانوں کے ساتھ اچھی صحبت اور اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ہے، اور غنا کے ساتھ ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں مقام اور مرتبے کے ساتھ ہے، عزت اور شرف کے ساتھ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بااعتماد، باوثوق اور معتمد علیہ ہونے کے ساتھ ہے، وہ ہستی جن کے بارے میں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی صفات بیان کریں، اور آج ایک شخص کلمہ بھی پڑھے اور پھر طرح طرح کی باتیں کرے، اسے اپنے ایمان کی خبر نہیں۔ تو حضرت شیر خدا نے 17 صفات بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ جزاک اللہ خیرا عن الاسلام ورسولہ والمسلمین، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام، رسول اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اچھا، یہ 17 صفات بیان کرنے کے بعد یہ دعا دی، اور دعا کے بعد جو آپ نے اپنی زندگی کا خلاصہ بیان کیا وہ ایسا ہے کہ وہ بھی پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کہ اس میں آپ کی زندگی کا عکس بیان کیا۔ 38 سال کی عمر تھی تقریباً جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اور آپ نے اعلان نبوت سننے کے بعد فوراً اسلام قبول کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ 38 سال تقریباً، کچھ ماہ کم، 38 سال۔ 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو کل زندگی